بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم 12ویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب کے حصہ غزل میں سے علامہ محمد اقبال کی دوسری غزل کی تشریح کرنا سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں غزل کی ریڈنگ۔ شعر نمبر 1۔ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ تخت کے معنی ہے بادشاہ کے بیٹھنے کا مقام، تاج بادشاہ کے سر کی شان جو وہ سر پر پہنتا ہے، لشکر بہت بڑی فوج، جو بات جو انداز مرد قلندر خدا کے نیک بندے، بارگاہ دربار۔ مفہوم: میں نے جو شان و شوکت اللہ کے نیک بندوں کے دربار میں دیکھی ہے، ویسی شان و شوکت بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہے، نہ ہی ایسا دبدبہ بڑے سے بڑے لشکر اور فوج کا مقدر بھی نہیں ہے۔ تشریح: شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تشریح طلب شعر کے مصرع اولیٰ میں یعنی کہ پہلے مصرے میں اپنے مشاہدے اور مطالعے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ میرا مطالعہ بھی بہت وسیع ہے اور مشاہدہ بھی گہرا ہے، لہٰذا میں نے تاریخ کے اوراق میں تخت والوں کے قصے بھی پڑھ رکھے ہیں اور تاجداروں کے انداز حکمرانی سے بھی آگاہ ہوں۔ میں نے بڑے بڑے لشکروں کو حملہ آور ہوتے اور شکست سے دوچار ہوتے بھی دیکھا ہے۔ میں سکندر اعظم کی بہادری اور جرأت مندی کے واقعات بھی پڑھ چکا ہوں۔ مجھے دارا کی داستانیں بھی معلوم ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کے بارے میں معلومات صفحہ کرتاس سے ہوتے ہوئے میرے ذہن میں محفوظ ہیں، یعنی کہ صفحہ کرتاس سے مراد ہے کہ بہت زیادہ کتابوں کا میں مطالعہ کر چکا ہوں۔ لیکن اللہ نے جو مقام ولی کامل اور مرد قلندر کو دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا گیا، اس لیے کہ آپ قلندر کے مقام و مرتبہ سے آگاہ ہیں اور اپنے پڑھنے والوں کو بھی آگاہ کر رہے ہیں۔ عزیز طلباء، ایک شاعر نے مقام قلندر اور دنیا کے بادشاہوں کا فرق یوں ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے: میں ہوں مرد قلندر اور تم شاہ زمانہ ہو، میں ہوں مرد قلندر اور تم شاہ زمانہ ہو، میرا ہر حکم چلتا ہے تیرے دربار میں شاہا، میرا ہر حکم چلتا ہے تیرے دربار میں شاہا۔ اقبال دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ میں جب بھی کسی مرد قلندر کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو وہاں عجیب منظر دیکھے، وہاں جو نظارے میں نے دیکھے وہ ناقابل بیان ہیں۔ اقبال ہمیں اصل میں بتانا چاہتے ہیں کہ مرد قلندر سے مراد وہ شخص ہے جو ریاضت اور عبادت کے ذریعے قرب الہی کے اس مقام و مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے کہ رب اس کی رضا کو اپنی رضا قرار دیتا ہے، اس کی زبان کو اپنی زبان قرار دیتا ہے اور اس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے۔ جیسا کہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا ہی ایک دوسرے مقام پر کچھ اس طرح سے کہنا ہے: ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین کار کشاؤ کار ساز، غالب و کار آفرین کار کشاؤ کار۔ عزیز طلباء، اقبال اس شعر کے ذریعے ہمیں مرد قلندر کا مقام و مرتبہ واضح کر رہے ہیں۔ کسی بھی بادشاہ کو عزت اور نام وری زندگی میں ملتی ہے، مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک اس کا نام لیا جاتا ہے، لیکن بہت جلد وہ قصہ پارینہ ہو جاتا ہے۔ لیکن مرد قلندر کی شان یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی سرفرازی کی دولت ملتی ہے اور مرنے کے بعد آئے روز نام اور مقام ملتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کا مقام زندگی میں بھی ہوتا ہے اور ان کے انتقال کے بعد یہ عزت اور سرفرازی مزید بڑھتی جاتی ہے۔ مرد
कलंदर का शुमार भी अल्लाह के परगज़ीदा बंदों में होता है। एक और मकाम पर मर्द कलंदर का मकाम और मर्तबा कलंदर लाहौरी की ज़ुबानी मुलाहिज़ा करें। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी सितारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। अजीज तुलबा, अकबाल हमें सादा अंदाज में बताने की कोशिश करते हैं कि कलंदर का मकाम दुनिया के किसी भी बादशाह से बुलंद तर है, और बादशाह को जो शौन शौकत हासिल होती है वो आरजी होती है, लेकिन कलंदर का हकीकी मकाम एक कलंदर की नजर में ये है, महरो माहो अंजम का महासब है कलंदर, महरो माहो अंजम का महासब है कलंदर, अयाम का मरकब नहीं राकब है कलंदर। शेर नंबर 2। सनम कदा है जहां और मर्दे हक है खलील, सनम कदा है जहां और मर्दे हक है खलील, ये नुक्ता वो है कि पोशीदा ला इलाहा में है। सनम कदा के मानी है बुत कदा, जहां का मुराद, जहां से मुराद है दुनिया, मर्दे हक मर्दे मोमिन, खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, खलील के मानी दोस्त के हैं, नुक्ता राज, पोशीदा छुपा हुआ, ला इलाहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मफहूम, ये दुनिया एक बुतकदा है और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करने वाले मर्द मोमिन हर दौर में सामने आते रहते हैं। ये राज ला इलाहा इल्लल्लाहु के अंदर पोशीदा है, यानी जो शख्स तौहीद अलाही का मानने वाला होगा वो हमेशा बुत शिकन होगा। तशरी, शायर मशरक अल्लामा इकबाल जेर तशरी शेर के मिसरा ऊला में हक को सदाकत का अलम लहराते हैं। वो कहते हैं, दुनिया में जहां भी कोई बुत कदा होगा वहां कोई ना कोई ऐसा मुजाहिद पैदा हो जाता है जो सुन्नत खलील निभाता है, जो सुन्नत खलीलुल्लाह निभाता है। जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को पाश पाश किया था, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने कंधों पर सवार फरमाकर सुन्नत खलीलुल्लाह निभाई थी। फिर तारीख के औराक में महमूद गजनवी को बुत शिकन के नाम से जाना जाता है, जिसने सोमीनाथ के सबसे बड़े बुत को पाश पाश करते हुए तारीखी जुमला बोला था, मुसलमान बुत फरोश नहीं बुत शिकन होता है। बुत शिकनी की इस रस्म का आगाज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था। अब क़यामत तक जहां जहां बुत कदा हो कायम होगा वहां कोई ना कोई बुत शिकन पैदा हो जाएगा। यह निज़ाम दुनिया है जिसमें बुत परस्त भी पाए जाते हैं, बुत शिकन भी मौजूद हैं। इसलिए इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमें हुक्म अज़ां यूं सुनाते हैं कि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाहु। अजीज तुलबा, दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि बुत शिकनी वो राज है जिसके जानने वाले को हम मुसलमान के नाम से पुकारते हैं। वो अल्लाह की तौहीद का अलमबरदार होता है, वो शिरक के हर बुत को फना करने का अज़म रखता है। अल्लाह की तौहीद को मानने वाला तमाम तर दुनियावी और मुआशरती बुतों को पाश पाश करने का ऐलान करता है। आज भी हमारी दुनिया में अपने आप को खुदा कहने वाले मौजूद हैं। कुफरिया कुव्वतें अहले ईमान को कुचलने के लिए बेताब हैं। दुनिया दहशतगर्दी की अमाजगाह बनी हुई। अगर हम अगर हम चाहते हैं कि ये दुनिया गुलो गुलजार बन जाए तो हमें सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम निभाते हुए तमाम बुतों को टुकड़े टुकड़े करना होगा। बकौल इकबाल, आज भी हो जो इब्राहीम का ईमा पैदा, आज भी हो जो इब्राहीम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा।
عزیز طلبہ، اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کے ذریعے ہمیں ایک طرفہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب تک دنیا جہالت کے اندھیرے میں ہے گم تھی تو وہ سورج کی پوجا کرتی تھی، مٹی اور پتھروں کے بتوں کو پوجتی تھی، چاند ستاروں کی پوجا کرتی تھی، لیکن ہم نے ذات پات کے بت بنا رکھے ہیں، نسل، رنگ اور برادری کے بتوں کو پال رکھا ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں پھر سے مقام پانا ہے تو ہمیں آج کے دور کے براہیم کی تلاش کرنا ہوگی جو اس طرح کے تمام بتوں کو پاش پاش کر ڈالے۔ بقول اقبال، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ شاعر ہمیں بتاتے ہیں کہ جب تک ہم ایک خدا کے حضور سر بسجود رہے ہیں ہمیں دنیا میں عزت اور احترام حاصل تھا، لیکن جب سے ہم نے دنیا کی خاطر مختلف آقاؤں کو سجدہ کرنا شروع کیا ہے ہمیں رسوائی اور ذلت مل رہی ہے۔ اس لیے ہمیں ان خداؤں سے نجات پانے کے لیے اقبال کے اس پیغام کو عرض یاں بنانا ہوگا۔ وہ ایک سجدہ جسے گراں سمجھتا ہے تو، وہ ایک سجدہ جسے گراں سمجھتا ہے تو، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ شعر نمبر 3۔ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگو خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے، یہ سنگو خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ جہاں کے معنی ہے دنیا، پیدا بنائے بنائے، اور سنگ کے معنی ہے پتھر، خشت کے معنی ہے اینٹ، نگاہ کے معنی ہے نظر۔ مفہوم اس شعر کا کچھ اس طرح سے ہوگا عزیز طلبہ، اے مسلمان، تو دنیا کے ہر حصے کا مالک ہے، جس جگہ تو خدا کی سر بلندی کے لیے قدم رکھے گا یہ اینٹ اور پتھروں سے بنے ہوئے محلات کچھ حیثیت نہیں رکھتے جن کو تو ظاہری آنکھ سے دیکھتا ہے۔ تشریح: شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ تشریح طلب شعر میں مسلمانوں کو اہم پیغام دے رہے ہیں کہ اے مسلمان قوم، جس جگہ تیرے قدم ٹھہریں گے وہ تیرا وطن قرار پائے گا۔ اے مسلمان مجاہد، جہاد کا سفر کرتے کرتے تو دنیا میں جس جگہ بھی گیا اللہ نے اس سرزمین کو تیرا جہان بنا دیا۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ جب طارق بن زیاد نے اسپین کے ساحل پر قدم رکھا تھا تو حکم دیا کہ تمام کشتیاں جلا دی جائیں، تو ایسے میں ایک تجربہ کار سپہ سالار نے عرض کی، اے طارق، اگر ہمیں واپس جانا ہوا تو کیا کریں گے؟ تو طارق بن زیاد نے جو جواب دیا وہ سنہری الفاظ میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ زمین بھی اللہ کی ہے اور اللہ ہمارا ہے، انشاءاللہ یہ سرزمین جلد ہمارے قبضے میں ہوگی۔ دوسرے مصرے میں اقبال ہمیں بتاتے ہیں کہ اینٹ اور پتھر کا جہان مسلمانوں کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جہان تازہ کے لیے سوچ کی تبدیلی بہت ضروری ہے، اس لیے اقبال مسلمانوں کی سوچ تبدیل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ آپ افکار کے ذریعے نہ صرف خود کو تبدیل کر سکتے ہو بلکہ ایک جہان تمہارا تابع فرما ہو سکتا ہے۔ سوچ بدلنے سے معیار بدلتا ہے، نیا جہاں ہمیشہ ہماری سوچوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے اقبال ہمیں سنگ و خشت کے جہان کی بجائے افکار کا جہاں آباد کرنے کا درس دیتے ہیں۔ جہان تازہ کی افکار تازہ سے نمود، جہان تازہ کی افکار تازہ سے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ عزیز طلبہ، اقبال رحمۃ اللہ علیہ اصل میں ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا میں مقام و مرتبہ پانے کے لیے جہد مسلسل کرنی پڑتی ہے۔ نئی دنیا بنانے کے لیے ہمیں عزائم کو بیدار کرنا پڑتا ہے، دن اور رات ایک کرنا پڑتا ہے، انوکھا طریقہ اپنانا پڑتا ہے، تب جا کر دنیا آپ سے متاثر ہوتی ہے۔ اسی لیے تو ممتاز شاعر احمد ندیم قاسمی ہمیں زندگی میں منفرد اور طرفہ انداز اپنانے کا درس کچھ اس طرح سے دیتے ہیں، اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے،
شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے۔ اقبال ہمیں اپنی دنیا پیدا کرنے کا درس دے رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک مسلمہ اصول ہے کہ خدا ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جہان نو پیدا کرنے کے لیے زندگی میں حرکت اور کوشش کو تیز تر کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی توانائیوں کو صرف کرنا ہوگا، تبھی جا کر خدا ہمارا حامی و مددگار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال اس افاقی اصول کو شعر کے پیرائے میں یوں پیش کرتے ہیں: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم قوت عمل سے ہر ناممکن کو ممکن بنانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ عزیز طلباء، اللہ نے انسان کو جو بہترین صلاحیت عطا کی ہے وہ عمل کی صلاحیت ہے۔ اس معجزہ عمل و محنت کو اقبال یوں تعبیر دیتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔